أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ پہلے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے اے نبی۔ بشر کے معنی خوشخبری دینا، وبشر اور آپ خوشخبری دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صالحات نیک عمل کیے، ان لہم، ان اس بات کی، لہم کہ ان کے لیے ہے، جنات ایسی باغات، ایسی جنتیں، تجری کے بہتی ہے، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا ان باغات سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن کھانے کو، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبلو اس سے پہلے، وَأُتُو اور ان کے پاس لایا جائے گا، بھی وہ پھل، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواجن بیویاں ہے، مطہراتن پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، لحاظ نہیں کرتا، ان یضرب مثلا ما کہ بیان کرے، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا ما کوئی بھی مثال، بعودتن مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ أَنَّهُ کہ یہ مثال حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال سے، یضلو اللہ جواب دیتا، یضلو اللہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، ویہدی بھی کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بھی اور گمراہ نہیں کرتا، بھی اس مثال سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو، الذین یہ فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد، میثاق من پکا کرنا، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما وہ رشتے، امر اللہ بھی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ یقیناً نقصان پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ سے، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردے تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے
جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں دنیا میں اللہ رسول کی تمام باتوں پر اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ان کو ہر قسم کے میوے دیے جائیں گے ملتے جلتے، یا دنیا کے میووں کے ساتھ ملتے جلتے، یا جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ان کو میوے ملیں گے تو بظاہر وہ ہم شکل نظر آئیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ الگ الگ اور مختلف ہوگا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں جو ہر قسم کی روحانی اور ظاہری گندگی سے پاک ہو، حیض سے، نفاس سے، اور اسی طرح باطنی جو برائیاں ہے، غیبت سے، بغض سے، نفرت سے، بے وفائی سے، ان سب چیزوں سے پاک ہیں، رینٹ سے، توک سے، بلغم سے، ان سب سے پاک، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 26 میں منکرین نے قرآن پر اعتراض کیا تھا، اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ ان میں مچھر اور مکھی جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ ایک خاص حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے مثال بیان کرنا ہے اس کی حقارت بیان کرنی ہوتی ہے، تو حقیر چیز کے لیے جو مثال لائی جائے گی وہ حقیر چیز کی ہوگی۔ مثلا ان کے بت حقیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال جو بیان فرمائی ہے وہ مکی کی بیان کی ہے، یا ان کے بت جو ہے وہ حقیر ہے تو اللہ نے ان کے لیے مثال بیان کی ہے مکڑی کی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حقیر یعنی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا جو بالکل مثال کے مطابق ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اس قسم کے مثالوں کو سچ سمجھتے ہیں اور اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو کافر ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اس کو حق اور سچ کلام سمجھ لیتا ہے ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جو اس پر اعتراضات اور شبہات کر دیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نہیں آتی، بلکہ پہلے سے انسان اپنے آپ کو گمراہی کا مستحق بنا لیتا ہے تو تب اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہی ان کے حصے میں آتی ہے جو فاسق ہے۔ فاسق کے معنی نافرمان، حد سے، دائرہ اسلام سے نکلنے والا۔ ایک فاسق ہوتا ہے، ایک فاجر ہوتا ہے۔ فاجر کلم کلا گناہ کرنے والا، اور فاسق یہ بھی گناہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن چپ کے گناہ کرنے والا۔ اب آگے فاسقین کی چند باتیں اور چند نشانیاں اللہ بیان فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ کے عہد سے مراد حقوق اللہ ہے، اور جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا سے مراد حقوق العباد ہے۔ مطلب ہے کہ یہ فاسق وہ ہیں جو حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی، جس کی وجہ سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی حکمت کی بات بیان کی ہے کہ انسان پر دو موت اور دو زندگیاں آتی ہیں۔ پہلی موت کب ہے؟ تو قرآن کے مطابق اور احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پہلے پیدا کیا، پھر ان کو سلا دیا، پھر جب دنیا میں جسم بن جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب جنین 4 ماہ کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ اس میں روح پونگ دیتا ہے جو پہلے سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک زندگی ہو گئی، اور ایک روح کی وہ زندگی ہو گئی، روح کو سلایا تو پھر وہ پہلی موت ہو گئی۔
اب اللہ نے اس کو اس جسم کے ساتھ ملا دیا ماں کے پیٹ میں، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں انسان وقت گزارتا ہے جتنی اللہ نے اس کی عمر اور زندگی لکھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو موت آ جاتا ہے، تو یہ دوسری موت ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ دوسری زندگی ہے۔ تو ہر انسان پر دو موت اور دو زندگیاں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے، اور ہر جاندار، ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ بیان کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل ہے ان کے لیے جنتیں ہیں اور آخرت میں خوبصورت زندگی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مچھر اور مکھی اور مکڑی کا جو ذکر کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اور جس چیز کے لیے مثال بیان کرنی مقصود ہوتی ہے تو یہ چیز اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اور آگے فاسقین کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان پر دو زندگی اور دو موت آتی ہے، اور یہی ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہوگی، اور پھر موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے قیامت کے دن، پھر اس کے بعد انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔